الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على صراط تمشي إليه جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے سورۃ محمد کی پچھلی 3 آیات کریمہ پڑھی ہیں، آیت نمبر 36، 37 اور 38، اور آج جو ہے انشاءاللہ العزیز ان 3 آیات کریمہ کے درس پر سورۃ محمد کا درس مکمل ہو جائے گا، اور تقریباً جو ہے 47 سورت جو ہے مکمل ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے پر انشاءاللہ 48 سورت جو ہے سورۃ فتح اس کا درس شروع ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز یہ 3 آیات کریمہ رہتی تھیں، انہی کا مختصر ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ محمد میں پچھلے درس پر ہم نے جو ترجمہ اور تفسیر عرض کی تھی، اس میں منافقین کا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا جل شانہ نے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے،
اور وہ کون ہے؟ منافقین ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کا شروع سے علم تھا، جو مدینہ منورہ میں جو یہود منافقین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا، لیکن آپ نے کبھی ان کو ظاہر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو ظاہر کرو، تو پھر آپ نے جو ہے ان کو مسجد شریف میں آپ نے نام لے لے کر کم یا فلان، کم یا فلان، کم یا فلان، او فلان کھڑے ہو جاؤ، تو انت منافقن، کان سے پکڑ کر ان کو مسجد سے نکال دیا۔ تو 36 لوگ تھے ایک حدیث پاک کے مطابق جن کو نبی کریم علیہ السلام نے نام لے لے کر ان کو نکالا کہ تو منافق ہے، نکل جائے یہاں سے۔ لیکن جب تک حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، آپ نے کسی کو بھی ظاہر نہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ جب ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے آپ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں اس نے فلاں موقع پہ کیا کہا؟ آپ کو معلوم نہیں اس نے فلاں موقع پہ کیا کہا؟ اس نے فلاں سازش کی، فلاں سازش کی، اور یہ حالات بھی جانتا ہے، منافق ہے، اور آپ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ مسکراتے رہے اس کی بات سن کر کہ حضرت عمر کو پتہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا؟ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ اے عمر، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ تمہیں پتہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے، لیکن جب اللہ نے مجھے منع نہیں فرمایا تو میں کیسے رکوں؟ جب اللہ منع فرمائے گا تو پھر میں رک جاؤں گا۔ اس جنازہ پڑھانے کے بعد 1000 آدمی مسلمان ہو گیا آپ کی اخلاق کریمہ کو دیکھ کر، اور اس کے بعد یہ آیات کریمہ اتری، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، او کما قال اللہ تعالیٰ۔ یہ آیات اتری اور پھر واضح ہو گیا کہ یہ منافق ہیں، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کی قبروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی لنک اور تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک اللہ نے منع نہیں فرمایا اس وقت تک آپ نے کسی کو۔ اب ایک بات اور عرض کروں، آج بھی کل میرا خیال ہے 2 مسلمانوں کے درمیان کافی جھگڑا ہو رہا تھا جیل میں، تو جب میں گیا تو مجھ سے نے پوچھا، وہ ایک دوسرے کو منافق اور جہنمی کہہ رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ منافق جو ہے نا یہ 2 قسم ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو مدینہ منورہ میں منافق تھے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آخری رسول یا نبی وہ نہیں مانتے تھے۔ تو زبانی تو کہتے تھے، جیسے سورہ منافقون میں ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے اے محبوب کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ تو یہ کون سے منافق ہیں؟ منافق اعتقادی، جن کا عقیدہ صحیح نہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں،
سب سے نچلے طبقے میں جس میں سب سے زیادہ عذاب ہے اس میں کون جائے گا؟ یہ منافق جائیں گے. یہ منافق اعتقادی ہیں. اس جہنم کے سب سے زیادہ عذاب والے طبقے میں یہ منافقین جائیں گے. باقی یہود، نصارہ وغیرہ وغیرہ مشرکین یہ اوپر والے طبقوں میں ہوں گے. سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا. ایک جو ہے نا دوسرا ہے منافق عملی، جن کا ذکر آپ حدیث کی کتابوں میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں. 3 علامتوں کا ذکر آتا ہے. بعض احادیث میں 3 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا ذکر ہے، لیکن 4 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں. یعنی 3 کا جو ذکر ہے نا دوسرے میں بھی 3 کا ہے، اس میں بھی 3 کا ہے، لیکن ایک وصف جو منافقین کا ہے نا وہ ایک حدیث میں ہے، دوسرے میں اور ہے. تو یہ 4 علامتیں بنتی ہیں جن کو 2 حدیثوں میں ذکر کیا گیا. تو وہ منافق جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کسی میں، تو ہم کہہ دیتے ہیں تم منافق ہے. اور فتویٰ وہ لگاتے ہیں جو منافق کا اعتقادی والا، کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے. کیوں؟ کہ تیرے اندر یہ نفاق والی بات ہے. حالانکہ ایسا آج کے مسلمان کو وہ منافق اعتقادی والا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ کہ ابھی آپ کو سن رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منافق نہیں کہا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ منافق ہے، ان کے پیشانی پر لکھا گیا، 9 منافقین کی پیشانی پر جب فجر اٹھے تو لکھا ہوا تھا پیشانی پر ھذا منافقون ھذا منافقون ھذا منافقون ھذا منافقون. پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں. تو وہ منافق اعتقادی جہنمی کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. لیکن جو عملی منافق ہے کہ منافقوں والی یا کفار والی جو وصفیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں، ان کی وجہ سے کسی مسلمان کو جہنمی کہنا یا کافر کہنا یہ صحیح نہیں. تو جھگڑا کیا ہو رہا تھا کہ جو مسلمان کی ایک جو منافق کی قسم ہے، اذا حدث کاذبا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو یہ ان منافقوں کی عملی وصف تھی. آج اگر کسی مسلمان میں یہ بات ہے تو یہ منافق کی وہ علامت تو اس میں پائی گئی، لیکن اس کی وجہ سے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا عقیدہ صحیح ہے. وہ عملی طور پر وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کا گناہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ اس کو جہنمی یا کافر نہیں کہہ سکتے. اذا حدث کاذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا خاصم فاجرا، جب خاصم فاجرا، جب کسی سے جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. یہ بھی منافقوں کی علامت ہے، لیکن یہ منافق عملی ہوگا، منافق اعتقادی نہیں ہوگا. یعنی گالی جب دیتا ہے تو ہے یہ علامت وہی جو ان منافقوں کی تھی، لیکن یہ منافق عملی ہوگا، منافق اعتقادی نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے اس کو جہنمی نہیں کہا جائے گا. اذا اؤتمن خانہ، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کر جائے. تو یہ بھی منافقوں والی علامت ہے، لیکن نفاق عملی ہے، نفاق اعتقادی نہیں ہے. تو یہ 3-4 قسمیں جو ہیں یہ باتیں یہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں. تو یہ منافق نفاق عملی والی بات ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. حد الوسع کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی مسلمان کو اپنی ناراضگی کی بنا پر، اپنے جھگڑے کی بنا پر اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو اس وقت تک ان کو جہنمی یا کافر نہیں کہا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ منافق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے دین پر ایمان نہیں لاتے، اس وقت آپ نے ان کو کافر یا منافق کہا جن کا حکم جہنمی والا ہے. مسلمان کا بڑا احترام ہے، اس کی بڑی عزت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ تیری بڑی عزت اور رسپیکٹ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے، مسلمان کی. اور فرمایا المسلم
من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان جس کی زبان سے محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ اور اگر کوئی بھی اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے نہ بچ سکے، اس کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ المومن الذی یشبع لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، اس مسلمان کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں جو پیٹ بھر کر رات کو سو رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، پیاسا سوئے، حاجت مند ہو اور یہ اس کا خیال نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ تو ایمان کے درجے پر پہنچنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ فرمایا ایمان کے 70+ شعبے ہیں، ایمان کے 70+ شعبے ہیں، اور اس کا ادنا جو ہے وہ ہے کہ رستے سے روڑا اور کوئی چیز اٹھا کر پھینک دینا، رستے کو کلیئر کرنا تاکہ کسی مسلمان کو، کسی مسافر کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ یہ ادنا درجہ ایمان کا ہے۔ اور فرمایا حیا یہ ایمان کا نصف حصہ ہے۔ الحیا نصف الایمان، نصف شعبہ ایمان کا۔ تو یہ ایمان کی بڑی شان ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو ہے نا منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اور آخر میں یہ آیت جو تھی جہاں درس بند ہوا تھا، یہ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون، سستی نہ کرے مسلمانوں، سستی نہ کرو اور صلح کی طرف کافروں کو نہ بلاؤ۔ انتم الاعلون، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم غالب آ جاؤ گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، تمہارے اعمال کو نقصان نہیں دے گا۔ یہ آخری آیت تھی۔ اس آیت سے علماء نے فرمایا کہ مسلمان ملکوں کو، مسلمان فوج کو، مسلمان مجاہدین کو جو ہے صلح کی پیشکش کافر کے ساتھ، کافر فوج کو، کافر ملکوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسلمان فوج کافر فوج کے ساتھ صلح کی پیشکش پہلے کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر تم صلح کی پیشکش پہلے کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کمزوری ظاہر کر رہے ہو کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کو صلح کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اپنی طاقت دکھائے، اور طاقت دکھائے گا تو چاہے اس کے پاس اسلحہ تھوڑا ہو، فوج تھوڑی ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں فتح دے گا۔ وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالکم، اور تمہارے عمل تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ کبھی نقصان نہیں دے گا، تمہیں فتح دے گا۔ یہ تھا مسلمانوں کے لیے حکم۔ لیکن آج جو ہے مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہماری فوج کے پاس اتنے بام وغیرہ نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں جو جنگ میں کام آتی وہ نہیں ہیں، تو ہم کیسے ان کے ساتھ لڑ سکیں؟ ہم کیسے اللہ پر بھروسہ کریں بغیر ساز و سامان کے؟ ہاں جی، صحابہ کے پاس کون سے ہتھیار تھے جب انہوں نے کفار کے ساتھ بدر کی لڑائی میں آئے، احد کی لڑائی میں آئے، اور غزوہ خندق یا غزوہ حنین میں آئے؟ مسلمانوں کے پاس کتنے ہتھیار تھے؟ بات یہ ہے کہ جب تم اللہ پر بھروسہ کرو گے، اچھے مسلمان بنو گے، تو تمہارے پاس ہتھیار کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا تمہاری مدد کے لیے۔ لیکن جب تم پہلے ہی ٹھوس ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور تم پہلے پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤ، پہلے تم بزدل بن جاؤ، تو اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ صحابہ کے پاس بھی تو ہتھیار نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، تو بدر میں فرشتے آ کر لڑے یا نہیں لڑے؟ قرآن کی آیات اٹھا کر دیکھو۔ ہاں جی، یعنی مسلمان کافر کو مارنا چاہتا ہے،
اس کے تلوار اٹھانے سے پہلے اس کی گردن اتر جاتی ہے۔ ہاں جی، اور صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرشتوں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، ہتھیار ان کے پاس ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، قرآن مجید کی آیات بتا رہی ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے میدان میں اللہ نے تمہاری مدد کی جب تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ تو آج بھی تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اس وقت کے صحابہ کا اللہ پر کامل ایمان تھا، اللہ نے مدد فرمائی۔ آج کامل ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، مسلمان جو ہے آج اتنا گر چکا ہے اور اتنی اخلاقیات اس کی بری ہو چکی ہیں، اتنا وہ بے عمل ہو چکا ہے کہ اس کا خدا پر توکل ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے، تو کیسے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جب وہ نہیں ہے تو کیسے اللہ پر بھروسہ کرو گے؟ یعنی وہ طاقت بھی نہیں ہے تمہارے اندر کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ تو فرمایا کہ تم صلح نہیں کر سکتے، اس حال میں صلح کر سکتے جس میں تمہاری بہتری ہو، یا کافر پہلے کہے وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر پہلے ریکویسٹ کرے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، فَاجْنَحْ لَهَا، پھر تم صلح کی کہو کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس میں بھلائی ہے تو ان کی صلح کی بات مان لو، شروع میں تم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن کون ہے اس بات کو آج سنتا؟ اللہ نے تو حکم فرمایا سورہ توبہ میں کہ اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنے ہتھیار اکٹھے کرو، اپنی فوج کو اکٹھا کرو، ان کو مضبوط بناؤ، اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرو۔ اگر تمہاری یہ طاقت ہوگی دشمن تمہارے پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ اس وقت تم خدا پر بھروسہ کرو، پہلے اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ اسی کا ذکر فرمایا کہ تم صلح نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا انما الحیاء، یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، انما الحیاۃ الدنیا، جس کی وجہ سے تم بزدل ہو گئے ہو، تم سست ہو گئے ہو، جہاد کا خیال چھوڑ دیا تم لوگوں نے، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کا لالچ، دنیا کی عیاشی، دنیا کی فحاشی، اور دنیا کا جو ہے یہ آرام پرستی، یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے، کھیل تماشا ہے، یہ کوئی اصل زندگی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ باطل ہے، بے سود ہے، یہ بیکار ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی تب اچھی ہے جب تم اس کو آخرت کے لیے کھیتی بنا کر استعمال کرو، جب تم اس کو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جب تم اس نیت سے دنیاوی زندگی کو استعمال کرو گے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کسان کھیتی کو بو کر پانی ڈال کر ہل چلا کر بیج ڈال کر اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو کچھ مہینوں کے بعد اس کا پھل نصیب ہوتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کو تم اگر آخرت کی زندگی سمجھ کر اس کو سینچو گے، اس پر کام کرو گے، تو آج کے اعمال تمہیں آخرت میں کام آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ جیسے تم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو اور جب تم ویزا حاصل کرتے ہو تو اس کے بعد تم کیا کرتے ہو جی؟ کہتے ہو جی ہم نے اب برطانیہ جانا ہے، تو کیا لیتے ہو؟ پاؤنڈ لیتے ہو اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے وہ کرنسی ہے۔ امریکہ جانا ہو تو اس کے لیے کون سی کرنسی لیتے ہو؟ امریکن ڈالر لیتے ہو۔ کینیڈا جانا ہو تو وہاں سے کینیڈین ڈالر لیتے ہو۔ اگر سعودیہ جانا ہو تو وہاں سعودی ریال لیتے ہو روپے دے کر۔ ہاں جی، تو جس ملک میں جانا ہو وہاں کی کرنسی تم لیتے ہو، اپنے پیسے کو تبدیل کر کے۔ کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ سعودیہ میں ریال چلیں گے، امریکہ میں ڈالر چلیں گے، برطانیہ میں پاؤنڈ چلیں گے۔ ہاں جی، تو جس ملک میں جاتے ہو وہاں کی کرنسی لیتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو اور لعب ہے،
اگر تم آخرت کی زندگی اچھی بنانا چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی کو ایسے استعمال کرو کہ آخرت کا تم جو ہے آخرت کے پیسے، آخرت کی کرنسی جو ہے وہ تم حاصل کرو۔ تو آخرت کی کرنسی کیسے حاصل ہوگی کہ تم دنیاوی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو اور آخرت کی کرنسی حاصل کرو۔ یہ ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کے لیے۔ تو جب آخرت کے لیے تم کرنسی حاصل کرو گے، وہ کون سی ہے؟ غریب کو کھانا کھلاؤ، جہاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، غریب کی مدد کرو، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرو، نماز روزہ اور عبادات کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو۔ یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ اور فرمایا دنیا کی زندگی جیسے جو ہے ایک حدیث پاک ہے، حدیث پاک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے۔ دیکھیں کتنے سخت لفظ آپ نے فرمائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا دنیا ملعون ہے، اس میں جو کچھ ہے ذکر خدا کے علاوہ جو کچھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، اللہ کی رضا شامل نہ ہو، دین کا کوئی اس کے اندر مفاد نہ ہو، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے رسول کے ذکر سے ہٹ کر دنیا ہو، جس کے اندر ذکر خدا جیسی چیز نہ ہو، وہ دنیا ملعون ہے۔ اور غالباً اسی لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ الف ادی لعنت دنیا تائیں تے پوری دنیا داراں ہو۔ اس دنیا کو ملعون قرار دیا اور آپ نے فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں تے ساری دنیا داراں ہو۔ ہاں جی، دنیا کو ملعون کہا سلطان صاحب نے اس حدیث کی روح سے۔ جی لعنت ہے اس پر، ملعون کر صحیح ہے، ادی لعنت دنیا تائیں تے پوری دنیا داراں ہوئی۔ اس کے آگے فرمایا کہ پترا کولوں پیو کو ہندی، یعنی بیٹے جو ہیں اس دنیا کے خاطر باپ کو مارتے ہیں، نہیں مارتے؟ ہاں جی، یعنی باپ کو مارتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں آگ میں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں، ماں کو قتل کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ہمارے سامنے کئی ایک مثالیں ہیں، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ کس لیے؟ زمین کی خاطر، جائیداد کی خاطر، مال کی خاطر۔ ہاں جی، تو پیو پترا کولوں پیو کو ہندی بٹھ دنیا مکاراں ہو۔ یہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اس حدیث کی روشنی میں فرمایا یہ دنیا ہے جس کو فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ لعب کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ تنبورا اور یہ ساز، یہ جو گانے والے جتنے انسٹرومنٹ ہیں، ان کو لہو فرمایا، یہ لہو ہے۔ اور جس چیز سے دین میں غفلت پیدا ہو جائے وہ لعب ہے۔ مثلا آپ کسی ایسے کام میں بیٹھے ہیں کہ نماز کا وقت نکل گیا، آپ نماز پر نہیں آ سکے، یہ کیا ہے؟ لعب ہے، یعنی یہ کھیل ہے جس سے دین کی طرف توجہ انسان کی نہ رہے، نماز رہ جائے، روزہ رہ جائے، تلاوت رہ جائے، آپ ٹائم پر عبادت نہ کر سکیں، یہ لعب ہے۔ اور وہ چیزیں جو جن کی وجہ سے یہ چیزوں میں آپ سستی کر جاتے ہیں اور جو انسان دوسری طرف مائل ہو جاتا ہے کھیل کود کی طرف، یہ لہو ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی باطل ہے، مردود ہے، لعب اور لہو ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری کرو، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو اللہ تمہیں تمہارا ثواب واپس عطا فرما دے گا، تمہیں ثواب واپس عطا فرما دے گا۔
ولا یسألکم اموالکم، اور اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا کہ تم ہمیں مال عطا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے مال طلب نہیں کرے گا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ مال کا محتاج نہیں ہے. اللہ تم سے مال نہیں مانگے گا، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے. یہ جو اللہ تم سے مال مانگتا ہے نا، کتنا مانگتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں رزق دیا ہے اور میں نے تمہیں $40 دیے ہیں تو 40 نہیں مانگتا. کتنے مانگتا ہے؟ 1 مانگتا ہے. زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ 2.5%. تو کتنے میں؟ یعنی اللہ کہتا ہے اگر میں نے تمہیں 40 دیے ہیں، ولا یسألکم اموالکم، سارا نہیں دے مجھے، کتنا دے؟ 1 دے. 40 میں سے 1 دے. اگر اس نے 120 بکری دی ہے تو زکوٰۃ کتنی مانتا ہے؟ 1 بکری. 120 میں 1 بکری. 200 بکری ہے تو 2 بکریاں دے. 5 اونٹ اس نے عطا فرمائے ہیں تو 5 اونٹوں میں اگر وہ چرنے والے ہیں تو 1 بکری 5 اونٹوں میں زکوٰۃ فرض ہے. $40 دیے ہیں تو $1 زکوٰۃ فرض ہے. اور وہ بھی تب ہے، ایسے نہیں کہ اگر کسی کے پاس صرف $40 ہے تو وہ $1 زکوٰۃ فرض اس پر. اس کی ایک لمٹ ہے. جب آپ کی لمٹ 200 درہم تک آپ کی لمٹ چلی جائے اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس سے کم ہو تو 40 بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی جب اس لمٹ سے آپ اور کراس کر جائیں تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر $40 کے حساب سے $1 ہوگا 2.5%، وہ زکوٰۃ ادا کرو. لیکن اگر اس پر اس لمٹ تک آپ نہیں پہنچتے تو آپ پر وہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں، وہ $1 بھی فرض نہیں ہے. تو فرمایا کہ ولا یسألکم اموالکم، اللہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. کیوں؟ وہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ میری عبادت کریں. ما ارید منہم من رزق، میرا ارادہ ان سے یہ نہیں ہے کہ میں ان سے رزق مانگوں کہ مجھے رزق دیں، یا میری مخلوق کو رزق دیں، یا تم خود جو ہے وہ رزق لو. میں یہ نہیں، تم سے میرا ارادہ یہ نہیں ہے. ما ارید ان یطعمون، اور نہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ مجھے دیں. دنیا کے بادشاہوں کی طرح کہ دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ تم سے ٹیکس لیتے ہیں. کس لیے ٹیکس لیتے ہیں؟ اپنی سٹی کو چلانے کے لیے، اپنے جو ہے مطلب اور اپنے قرضے اور اپنی جو ہے دنیاوی اخراجات اور سٹی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تم سے ٹیکس لیتے ہیں. ما ارید منہم من رزق، میں تم سے وہ نہیں مانگتا کہ تم میری مخلوق کے لیے تم روزی دو مجھے، اپنے لیے تم جو ہے روزی دو مجھے، یا مجھے دو تم. نہ مجھے رزق کی ضرورت ہے، نہ مجھے مخلوق کے لیے تم سے رزق مانگتا ہوں. میں تو تم سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تمہاری آخرت سنور جائے. جو تم مجھے دو گے قیامت میں تمہیں اس کا زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا. میں اپنی مخلوق کے لیے تم سے نہیں مانگتا کہ تم میرے بندوں کو دو، کیونکہ ان کا رزاق تو میں ہوں، ان کو رزق میں نے دینا ہے. تمہیں بھی رزق میں نے دینا ہے. میں تمہارا رزاق ہوں، باقی مخلوق کا رزاق ہوں. تم جو مجھے دے رہے ہو وہ اس لیے دے رہے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اس کام میں اجر عطا فرماؤں. ما ارید منہم رزق، میں تمہارے لیے رزق نہیں مانگتا کہ تم رزق دو تاکہ میری مخلوق پل جائے، وہ میں اس کا رازق ہوں. تو فرمایا اگر ایمان لاؤ گے اور تقوی اور پرہیزگاری کرو گے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے ہم تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور تمہیں اس کا رزق جو ہے وہ نہیں، میں اس رزق کے لیے تم سے نہیں سوال کرتا. جیسے تم بادشاہ کسی کو ملازم رکھے کہ تم میری خدمت کرو
تو خدمت کے بدلے میں اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور اگر وہ خدمت نہ کرے تنخواہ رک جاتی ہے۔ ہاں جی، فرمایا ہم اس لیے تم سے نہیں مانگتے کہ تم ہماری عبادت کرو تو تمہیں رزق ملے گا، تم عبادت نہ بھی کرو تو تمہیں رزق ملے گا، تم عبادت نہ بھی کرو تو تمہیں رزق ملے گا، لیکن اگر تم ایمان لاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یؤتکم اجورکم، تو ہم تمہارے جو اس نیکیوں کا اجر ہم تمہیں قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ ہاں جی، اور اگر نہیں کرو گے رزق تو ہم دیں گے، لیکن قیامت کے دن ہم تم سے حساب کریں گے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، رب تمہارے مال نہیں مانگتا۔ إِن يَسْأَلْكُمْ ہوا، اور اگر رب تعالیٰ تم سے مال طلب کرے، فَيُحْفِكُمْ، اور جو ہے زیادہ مال تم سے طلب کرے، تب خلو، تو رب جانتا ہے تم بخیل بن جاؤ گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے دلوں کے میل رب ظاہر فرما دے گا۔ تفصیل کیا کہ مثلا ہم لوگ جتنے بیٹھے ہیں، لیٹ سے کہ کسی کے پاس $50,000 اس کے اکاؤنٹ میں ہے، کسی کے پاس $10,000 ہے، کسی کے پاس $5,000 ہے، کسی کا مکان ہے، کسی کی جائیداد ہے۔ ہاں جی، تو رب فرماتا ہے إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر رب تم سے مانگے، فَيُحْفِكُمْ، سارا مال مانگے تم سے، یوفکم، یہ اس کی مصدر احفا ہے۔ احفا کا مطلب ہے آخری حد تک جانا، احفا کا مطلب ہے آخری حد تک جانا۔ جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے نا، اوف الشواربہ، کہ مونچھیں جو ہیں نا، مونچھیں ان کو لب کے برابر کر دو، یہ احفا ہے۔ احفا یعنی مونچھوں کے کاٹنے کا حکم کیا ہے کہ اس کو جو چمڑا ہے نا، جہاں یہ بال نکل رہے ہیں، اتنا کاٹو کہ بال جو ہے نا اس چمڑے کے برابر ہو جائے، یہ احفا کا معنی ہے۔ یعنی آخری حد تک تم بالوں کو کاٹو، اس کے آگے کینچی نہ چل سکے، اس طرح سے جائز نہیں، کینچی کی آخری حد تک تم مونچھوں کو کاٹو، یہ ہے اوف الشواربہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ، جیسے احفا کا مطلب آخری حد تک جانا، میں اپنی مخلوق کو اگر میں یہ کہوں کہ آخری حد تک جو بھی تمہارے پاس پیسہ ہے میری بارگاہ میں پیش کرو، یعنی اگر کسی کے پاس $10,000 ہے، میں کہوں کہ تم $10,000 جو ہے اللہ کی راستے میں خرچ کرو۔ اگر کسی کے پاس $50,000 ہے تو میں کہوں کہ تم $50,000 اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ ہے آخری حد تک جانا۔ اللہ فرماتا ہے إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر رب تم سے سوال کرے، فَيُحْفِكُمْ، اور آخری حد تک جائے کہ جتنے تیرے پاس پیسے ہیں تم دے دو، تو اللہ کیا فرماتا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، مجھے پتہ ہے، تب خلو، کوئی بھی اپنے سارے پیسے میرے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، بخیل ہو جاؤ گے تم۔ جب تم بخیل ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، آپ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس $50,000 ہے، وہ کہے کہ سارے دے دو، کون دے گا؟ تو وہ کہتا ہے تم بخیل ہو جاؤ گے، نہیں دو گے تم، اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، جو تمہارے دل کے اندر میل ہے نا کہ رب کا حکم نہیں مانا، رب کا حکم نہیں مانا، وہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ بندہ، اس نے رب کا حکم نہیں مانا، رب نے کہا تھا کہ پورے پیسے خرچ کر دے، اس نے نہیں دیے، اس کے دل کی میل ظاہر ہو گئی، اور یہ بخیل رب کی نظر میں ہو گیا، لوگوں کی نظر میں بخیل ہو گیا کہ رب نے حکم دیا تھا اس نے نہیں دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس حد تک نہیں لے جائیں گے، اس لیے رب تم سے ساری دولت نہیں مانگتا۔ کتنی مانگتا ہے؟ جتنی تم برداشت کر سکو، ارے اتنی تو دو۔ اگر 40 کے 40 نہیں مانگتا تم سے کہ تمہاری وہ کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، تو جتنا مانگتا ہے وہ $1 مانگتا ہے 40 میں سے، اتنا تو تم افورڈ کر سکتے ہو۔ جس نے تمہیں 120 بکری دی، اس کے نام پر تم ایک بھی نہیں دے سکتے، وہ تو افورڈ کر سکتے ہو نا،
وہ اتنا ہی مانگتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، صدقات دو، فقیر کے روٹی کھلا دو اس کو، اتنا تو تم کر سکتے ہو۔ یہی فرمایا کہ وہ آخری حد تک نہیں جاتا کہ تم سے سوال کر کے تم سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو جتنا مانگتا ہے وہ تو تمہاری پہنچ میں ہے، اگر تم وہ بھی نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا۔ وہ راضی کب ہوگا؟ جتنا تھوڑا مانگتا ہے اتنا دے دو، آخری حد تک وہ نہیں جاتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے تب خلو، تم بخیل بن جاؤ گے اور نہیں دے سکو گے۔ جب نہیں دے سکو گے تو تمہاری کمزوری، تمہاری بخل، تمہاری میل دل کی ظاہر ہو جائے گی اور تم بدنام ہو جاؤ گے۔ لیکن رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں مانگتا۔ ہا انتم ہا اولائے، ہاں تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہاں تم بلائے جاتے ہو کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں کتنی بار فرماتا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تم کئی دفعہ سن چکے ہو۔ والذین ينفقون اموالهم الذین ينفقون اموالهم، ہاں جی، یہ کتنی مثل الذین ينفقون اموالهم، رب تعالیٰ نے کتنی آیات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احادیث میں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہاں یہی بات ہے کہ تم لوگ بلائے جاتے ہو کہ اللہ کے راستے میں آؤ خرچ کرو۔ جب اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تو تم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرتا ہے یا جو بخل کرے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنی جان پر بخل کرتا ہے۔ جو بخل، یعنی ایک تو اللہ یہ تو نہیں مانگتا کہ سارے پیسے دو، جو کہ جائیداد ہے ساری اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یہ تو کبھی قرآن حدیث نے نہیں کہا۔ ارے بھائی میری بات سن رہے ہو؟ جتنے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا کہ سب کچھ خرچ کر دو اور تم بالکل کپڑے اتار کر سڑک پر بیٹھ جاؤ؟ یہ تو کبھی نہیں فرمایا۔ جب یہ نہیں فرمایا تو اتنا ہی فرمایا نا کہ جتنا اس کا حکم ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے باوجود فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، کتنے لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اتنا بھی نہیں دیتے جتنا وہ آسانی سے وہ دے سکتے ہیں۔ فرمایا جو بخل کرتا ہے نا، وہ جتنا تھوڑا رب مانگتا ہے، جو بخل کرتا ہے وہ بخل اپنی ذات پر کرتا ہے، یعنی اس کا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ جب تم اتنا تھوڑا رب نے تم سے مانگا تو تم بخل کیوں کر رہے ہو؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، حالانکہ اللہ غنی ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو۔ جب تم فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اس کو تم سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں مانگتا ہے؟ کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ وہ کیوں مانگتا ہے؟ تمہاری بیماریاں دور ہو جائیں۔ وہ کیوں مانگتا ہے؟ تمہارا معاشرہ صحیح ہو جائے۔ اگر تم نہیں دو گے کسی غریب کو، رب کے حکم کے مطابق تم نہیں دو گے، ایک وقت آئے گا غریب نکل کر تمہارا گلا پکڑ دیں گے، تمہارا گریبان پکڑ دیں گے، تمہاری دولت لوٹ لیں گے کہ تم ہمیں نہیں دیتے ہو۔ جب ان کو موقع ملے گا تمہاری دولت لوٹ لیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، اس کی مخلوق پر خرچ کرو، اس کا تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم فقیر ہو۔ جب اللہ غنی ہے تو اس کو تم سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیوں مانگتا ہے؟
تمہارے فائدے کے لیے مانگتا ہے کہ دنیا میں تمہاری عزت ہوگی، آخرت میں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اچھا بھائی، ایک بات بتائیے کہ آپ سخی بننا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں، بازاروں میں، سڑکوں میں اشتہار لگ جائیں کہ فلاں صاحب بہت سخی ہیں؟ یہ چاہتے ہیں نا آپ لوگ، یعنی ہر آدمی چاہتا ہے یہ۔ چلو ابھی آپ زبان سے نہ کہیں، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ جب میں گلی سے گزروں نا لوگ اشارے کریں یہ بہت سخی آدمی ہے۔ ہاں جی، دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ لیکن اگر غریب نہ ہو، اگر غریب دنیا میں ہو ہی نہیں تو تم سخی بن سکتے ہو؟ تو غریب کا ہونا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم سخی تب ہی بن سکتے ہو جب دنیا میں غریب ہو۔ یہ دنیا میں غریب ہوگا تو تم سخی ہو، اگر غریب نہ ہو تم جتنا مرضی تم خرچ کرنا چاہو تم سخی نہیں بن سکتے۔ تو غریب کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تم سخی بن جاؤ۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو غریب کے ہاتھ میں جب کوئی چیز جاتی ہے نا، وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم غریب کو پالتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم غریب پر بڑا احسان کرتے ہو۔ تم جو غریب کے ہاتھ میں دولت جاتی ہے وہ غریب کے ہاتھ میں نہیں جاتی، وہ ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں تو غنی ہوں، ہاں جی، مجھے کیا ضرورت ہے تم سے مانگنے کی؟ میں کیوں مانگتا ہوں تم سے؟ یؤتکم اجورکم، تاکہ قیامت میں تمہیں اس کا اجر عطا فرماؤ۔ اور تم جو بخیل بنتے ہو، تو یہ بخل تمہاری ذات پر آئے گا، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ میں تو غنی ہوں۔ تمہیں نقصان آئے گا کہ تم بخیل بن جاؤ گے سوسائٹی میں، ہاں جی، یہ بخیل مکھی چوس ہے، یہ کسی کو کوئی کھانا تک نہیں دیتا، کسی کو $1 تک نہیں دیتا، بدنام ہو جاؤ گے۔ اور اگر دو گے تو تمہاری مصیبتیں دور ہوگی، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ لیکن اللہ غنی ہے، تم فقیر ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، رب تعالیٰ کا یہ جملہ ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، غور سے سنو، اگر تم منہ پھیرو گے اللہ کے حکم سے، اگر تم اللہ کے حکم سے منہ پھیرو گے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ختم کر کے ایک اور قوم لے کے آئے گا۔ اللہ ایک قوم اور لے کے آئے گا، تمہیں ختم کر دے گا، ایک اور قوم لے کے آئے گا۔ وہ کیسی قوم ہوگی؟ ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح انکار نہیں کرے گی۔ ایسی قوم آئے گی جو اللہ کے حکم پر لبیک کہے گی اور خرچ کرے گی، اس کی بات مانے گی اور تمہاری طرح انکار نہیں کرے گی۔ اللہ نے فرمایا اے قریش، قریش کتنا بڑا قبیلہ ہے، کتنی بڑی شان ہے قریش کی۔ سمندر میں جو سب سے بڑی مچھلی ہے نا، کون سی مچھلی ہے سمندر کی سب سے بڑی مچھلی جس سے سب جانور ڈرتے ہیں؟ ویل، اس کا نام قریش ہے، اس کا نام قریش ہے۔ جب قریش صوبہ حجاز میں، جب صوبہ حجاز سے نکلتے یمن جاتے یا سیریا جاتے، ڈاکوؤں کو پتہ ہوتا یہ کس کا قبیلہ ہے، یہ قریش کا قبیلہ ہے۔ کوئی ڈاکو ان کے قریب نہ تھا کہ یہ مالک ہے صوبہ حجاز کے، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا تھا کہ ان کو کوئی ان کے در پہ نہیں ہوتا تھا، کہ سب ڈرتے تھے جی اس مچھلی کی وجہ سے کہ یہ مچھلی ویل ہے، کوئی سمندر کا جانور اس کے قریب نہیں آتا تھا، اس سے ڈرتے تھے جدھر مرضی وہ پھرے۔ قریش جس طرح مرضی پھرتے، کوئی ڈاکو ان کے قافلے کے قریب نہ آتا۔ ان کو رب فرما رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے، اس کی مدد نہیں کرو گے، اس کا حکم نہیں مانو گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے،
تو اللہ ایک اور قوم لائے گا جو میرے نبی کی حفاظت کرے گی. اور کون ہے؟ مدینہ کے انصار آئے یا نہیں آئے؟ قریش نے نہیں مانا تو رب نے قوم دوسری پیدا کی. کون سے؟ انصار آ گئے. انصار آ گئے. اگر آپ منا میں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اسلام سے قبل، یعنی ہجرت سے پہلے وہ جگہ میں نے دیکھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ان کو ایک آدمی بلانے کے لیے آیا اور آپ اس کے پروگرام کے مطابق اس جگہ پر گئے جہاں پہلے حج کے موقع پر جو تھے 12 آدمی آئے. انہوں نے حضور سے میٹنگ کی. کیا میٹنگ کی؟ حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائیے مدینہ منورہ میں، ہم جیسے اپنے بچوں کی، بیوی کی حفاظت کرتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. عہد ہو گیا. کسی کو پتہ نہیں، باوجود اتنی جو ہے نا CID کے باوجود کسی کافر کو نہیں پتا کہ میٹنگ کیسی ہوئی، کس کے ساتھ ہوئی. دوسرا سال آیا، تقریباً 70+ لوگ آئے جن میں ایک عورت بھی تھی. وہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مقام پر میٹنگ کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف تو لائیے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں، ہم سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے. اور پھر پڑھیں انصار کی ہسٹری. کیا وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے؟ کیا انہوں نے قریش کے لوگوں کو بدر کے میدان میں کس نے مارا؟ وہ 70 آدمی جو قریش کا قتل ہوا، 70 گرفتار ہو کر گئے. ان کو مارنے والے کون سی فوج تھی؟ وہ انصار کی فوج تھی نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح ہم نہیں کہہ دینے والے، ہم نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. آپ ہمیں بلا کر تو دیکھیں. یہ کون تھے؟ انصار تھے نا. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اے قریش اگر تم منہ پھیرو گے میرے رسول کی مدد سے، یستبدل قوما غیرکم، اللہ ایک اور قوم لے کے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، چند حدیثیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون شخص اپنے مقبوضہ اور مملوکہ مال سے زیادہ دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ یعنی ایک وہ مال ہے جو آپ کا ہے، آپ کے قبضے میں ہے، وہ آپ کا مال ہے، مقبوضہ اور مملوکہ مال جو آپ کی ملک میں ہے، اور ایک وہ مال ہے جو کسی دوسرے آدمی کے پاس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا شخص ہے تم میں سے جو اپنے مال جو اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اس مال سے محبت کرتا ہے جو کسی اور کے پاس ہے؟ سمجھے میری بات؟ سوال کو سمجھے. یہ ایک مال ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے قبضے میں ہے، تم اس سے محبت نہیں کرتے اور دوسرے کے مال کے ساتھ محبت کرتے ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص اس کے مال سے محبت نہیں کرتا جو اس کے پاس نہ ہو. جو کسی کا مال ہو اس سے کون محبت کرتا ہے؟ ہر شخص محبت کرتا ہے اپنے مال سے جو اپنے پاس ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ گتھی کو کیسے سلجھایا؟ فرمایا تمہارا تو وہ مال ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہو. تمہارا کون سا مال ہے جو تم اللہ کے راستے میں، وہی تو تمہارا مملوکہ مال ہے، اور تم اس سے محبت نہیں کرتے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اور جو مال تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث لے جائیں گے تم اس سے محبت کرتے ہو. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ یعنی آپ کے پاس $1000 ہے،
اگر آپ اس میں سے $10 اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہ تمہارا مملوکہ مال ہے، وہ تمہارا ہے، وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ اور جو باقی ہے نا 990، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہاری آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے۔ وہ کس کا مال ہے؟ تمہارے وارثوں کا، اور تم اس سے محبت کیے بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا تم اس سے محبت کیے بیٹھے ہو جو تمہارا ہے ہی نہیں۔ تمہارا مال کون سا ہے؟ وہ $10 جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، یعنی جو تم قدموا لانفسکم، جو مال تم آگے بھیجو، قدموا وما تقدموا لانفسکم، جو تم آگے بھیجتے ہو وہ تمہارا مال ہے، اس سے محبت کرو۔ اور وہی تمہارا مال ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہو، جس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ تم اس سے محبت کر رہے ہو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے وارث لے جائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحابہ کی سمجھ میں یہ بات پھر آئی کہ حضور کیا فرماتے ہیں۔ ایک بات، دوسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں، ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یا اللہ آج اس شخص کے مال میں برکت فرما جو تیرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ یہ ہر روز 2 فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں۔ تیسری حدیث، حضرت اسماء راوی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماء اللہ کے راستے میں خرچ کر اور گن کر خرچ نہ کر۔ کیا فرمایا؟ کچھ آدمیوں کی ہوتی ہے نا عادت کہ کسی کو دینا ہے نا تو 10 دفعہ گنتے ہیں، کہیں $1 زیادہ نہ چلا جائے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسماء اللہ کے راستے میں جب خرچ کرے تو گن کر خرچ نہ کر، اس لیے کہ جب تو گن کر خرچ کرے گی اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا، اللہ بھی خرچ کرتے ہوئے تمہیں گن کر دے گا۔ اور جمع کر کے نہ رکھ کہ بار بار اس کو دیکھے کہ اتنا محفوظ پڑا ہے، اللہ بھی اپنے پاس پھر جمع کر کے رکھے گا، جیسے تو کسی کو نہیں دیتی وہ بھی تمہیں نہیں دے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے نا، انفق انفق، تو خرچ کر، انفق تو خرچ کر، انفق تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ اگر تو گن کر نہیں دے گی اللہ بھی تمہیں گن کر نہیں دے گا، اور اگر تو جمع کر کے رکھے کسی کا ہوا بھی نہ لگے تو اللہ بھی اپنے خزانے میں رکھے گا، کسی کو ہوا بھی نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا اے ابن آدم، اے اولاد آدم خرچ کر تاکہ میں تیرے اوپر خرچ کروں۔ یہ پھر تو خرچ کر، تجھ کو دیکھ کر پھر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو کیسے خرچ کرتا ہے؟ جیسے تو محبت سے خرچ کرے گا میں تیرے اوپر خرچ کروں گا اسی طرح۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا، جب یہ آیت اتری تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم منہ پھیرو گے تو رب تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کے آئے گا۔ دوسری تفسیر، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ قوم چلی جائے اور تمہاری حفاظت نہ کرے، تمہاری بات نہ مانے تو اللہ کون سی قوم واپس لائے گا؟ اللہ کون سی قوم کو لے کے آئے گا؟ صحابہ نے پوچھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ آ کر اس خلا کو پر کریں گے۔ اگر قریش اور صحابہ تم لوگ اگر میری مدد نہیں کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو اس کی قوم سے لوگ آئیں گے، اہل فارس اور اہل روم کے لوگ آئیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ ضروری نہیں کہ عرب لوگ جو ہیں گے وہ بازی لے جائیں گے، اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، اللہ عجم سے لوگ لائے گا جو دین کی مدد کریں گے۔
اور پھر دیکھ لیں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں. جس شخص نے بخاری لکھی، بخاری سب سے بڑی کتاب ہے نا قرآن کے بعد، وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ عرب کا رہنے والا ہے. کہاں کا رہنے والا ہے؟ روس کے علاقے کا رہنے والا ہے. جس نے مسلم لکھی وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ روس کا رہنے والا. جس نے ابو داؤد حدیث کی کتاب لکھی وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ پاکستان کا رہنے والا ہے. یہ بھی آپ نئی بات بتاؤں آپ کو. ابو داؤد جس نے لکھی وہ بلوچستان کے علاقے کا آدمی ہے جس نے ابو داؤد لکھی ہے. جس نے ترمذی لکھی وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ابن واجہ لکھنے والا کہاں کا رہنے والا ہے؟ اب سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم میرے نبی کی اطاعت نہیں کرو گے، میرے نبی کی بات نہیں کرو گے، اللہ ایسی قوم لائے گا کہ تم اس کی مثل نہیں ہوگی. اب دیکھ لو، یہ جو علماء رشیا کے علماء ہیں، ماوراء النہر کے علماء ہیں، یہ اہل فارس کے علماء ہیں، ان جیسے علماء عرب میں نہیں ہیں. یہ ساری حدیثوں کی کتنی کتابیں ہیں. بہقی کہاں کی لکھی ہوئی ہے، یہ دارمی کہاں کی لکھی ہوئی ہے، یہ ساری حدیث کی کتابیں دیکھیں، یہ علم کہاں کا لکھا ہوا. اچھا، فرمایا کہ ایک تو فرمایا نا کہ سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس کی قوم کے لوگ آئیں گے. دوسری حدیث، صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے جو ہماری ریپلیس کرے گا رب تعالیٰ ان کو؟ حضرت سلمان فارسی کے گھٹنے پر اور ران پر ایسے ہاتھ مارا، ان کی ران پر ہاتھ مارا. فرمایا اس کی قوم کے لوگ ہوں گے اگر علم دنیا سے اٹھ کر جو سب سے 8ویں آسمان پر ثریا ستارہ، اگر علم وہاں چلا جائے گا تو اس کی قوم کے لوگ وہاں سے بھی دین کو لا کر لوگوں تک پہنچائیں گے. علامہ جلال الدین سیوطی خود شافعی ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی خود شافعی ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھی، فرمایا حضور نے فرمایا اس سلمان فارسی کی قوم کے لوگ علم کو ثریا ستارے سے لا کر جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ایسی قوم کے لوگ آئیں گے، اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کے قوم سے لائے گا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے علم کے برابر دنیا میں کوئی عالم نہیں ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو امام شافعی کا مقلد ہے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے 75 ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے، جن کی بیوی نے 75 ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے. امام جلال الدین سیوطی کہہ رہا ہے امام اعظم جیسا عالم دنیا میں نہیں آیا. اور علماء کا اتفاق ہے کہ آپ کے دور میں جتنے بھی لوگ دنیا میں موجود تھے، آدھے لوگوں کا عقل ایک طرف اور امام ابو حنیفہ کا عقل ایک طرف. اور فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ حضرت امام صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کی اولاد سے حضرت بو علی شرف الدین قلندر پانی پتی، بو علی قلندر پانی پتی کا نام سنا ہے؟ یہ ان کی اولاد سے آئے. جو قلندر دنیا میں کہتے ہیں 2.5 قلندر ہے، ایک قلندر بو علی قلندر جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہے. حضرت برہان ہانسی، کتب ہانسی، یہ جو ہانسی کے ولی اللہ ہیں یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی اولاد سے ہیں. حضرت عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ولی اللہ اور بہت بڑے عالم تھے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد سے ہے. اور علماء نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک زندہ رہے گا. ہاں جی، تو کیا فرمایا کہ اگر تم اے قریش، اے صحابہ، اے عرب، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرو گے
تو وہ تمہارے سوا اور قوم لائے گا اور تمہاری ریپلیسمنٹ کرے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تم ان کی مثال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نا اس قرآن سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں نا، اخذ کیا کرتے ہیں کہ اے مولوی یاسین تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی دین کو اٹھائے بیٹھا ہوں، اگر تم کسی وقت بھی اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے، ان کی بات پر نہیں چلو گے، اللہ تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا فرما دے گا جو دین کو فائدہ پہنچائے گا۔ اسی طرح اے سننے والوں مقتدیو، اے اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھنے والوں، دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والوں، دین کو کندھا دے کر اٹھا کر زندہ کرنے والوں، اپنے آپ کو سمجھنے والوں، یہ نہ سمجھو کہ دین کو ہم اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر تمہارے اندر کسی قسم کی خامی خرابی آئی اور تم نے دین کے ساتھ کوئی مذاق کیا یا دین کے ساتھ مخلص نہ ہوئے، تو اللہ کے پاس بڑی مخلوق ہے، اللہ کوئی ایسی مخلوق لائے گا جو اس کے دین کو دوام بخشے گی، اور تمہارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا اور وہ تمہاری مثل نہیں ہوگی، اللہ کی خاص قوم ہوگی۔ کتنی مثالیں اس نے دی ہیں، ہاں جی، عرب سے بڑھ کر عجم کے علماء، ہاں جی، صحابہ سے ہٹ کر جو ہے سلمان فارسی کی قوم، امام ابو حنیفہ کی قوم، اور قریش جو اتنی بڑی قوم سی، ان کو ہٹا کر جو مدینہ منورہ کے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ جو تھے دہقان، ہاں جی، رب تعالیٰ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ ان کو حضور کا ساتھی اور ان کو مددگار فرمایا۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین سارے دینوں پر غالب رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لوگ پھونکے مار کر اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ارادہ فرما لیا کہ اس نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا۔ جو دین کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کو عزت دے گا، جو دین کو اپنے مقصد اور اپنی شان کے لیے استعمال کرے گا وہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ تو اس لیے جتنا بھی ہو سکے اس دین سے محبت کرو، اس دین کی حفاظت کرو، اس دین کو خدمت کر کے اپنی خوش قسمتی سمجھو کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے، نہ کہ اتراؤ اور یہ کہو کہ ہم ہی ہیں، ہمارے بغیر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں، اس نے فرما دیا کہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ انہوں نے فرما دیا اگر تم نہیں کرو گے تو اور قوم لائے گا، ہاں جی، وہ تو فرماتا ہے نا کہ تم جو ہے نا گناہ کرو، گناہ نہیں کرو گے تو کوئی ایک اور قوم لائے گا جو گناہ کرے گی اور مجھے غفار کہے گی، میں اس کو بخشوں گا۔ اس کو ہماری تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کو تو مخلص کارکنوں کی ضرورت ہے جو اس کا نام لیں، اس سے محبت کریں۔ یہ تھی سورۃ محمد، آج مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔